السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو دوستو، جب تک مسلمانوں میں اخوت و محبت اور اتفاق و اتحاد کا یہ رشتہ برقرار رہا، وہ ساری دنیا پر چھائے رہے، اور جب سے انہوں نے ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنا اور ایک دوسرے کو گرانے کا عمل شروع کیا ہے، وہ اقوام عالم میں ذلیل و خوار ہوتے جا رہے ہیں۔ افرادی اعتبار سے دیکھیے تو اس وقت مسلمانوں کی تعداد دوستو 1 ارب سے بھی زیادہ ہے۔ وسائل کے اعتبار سے دیکھیے تو پٹرول جیسے سیار، سونے کے کنویں زیادہ تر مسلمانوں کے قبضے میں، معدنیات کے ذخائر اور کانیں بھی اسلامی ممالک میں زیادہ ہیں۔ مالی اعتبار سے نظر ڈالیں تو اکثر اقوام عالم سے مسلمان قوم زیادہ مالدار ہے، لیکن ان تمام باتوں کے باوجود مسلمان کمزور اور مغلوب ہیں۔ آخر کیوں؟ اس کی بڑی وجہ ایمانی کمزوری اور آپس کی لڑائی اور جھگڑے ہیں دوستو۔ پہلے مسلمانوں کے پاس سونے چاندی کی دولت نہیں تھی، بلکہ ایمان کی دولت تھی۔ ان کے پاس پٹرول اور معدنیات کے ذخائر نہیں تھے، البتہ اللہ کی ذات پر یقین اور اعتماد کا عظیم ذخیرہ ان کے پاس تھا۔ ان کے پاس جدید اسلحہ اور ساز و سامان کی طاقت نہیں تھی، لیکن آپس کے اتفاق و اتحاد کی قوت ان کے پاس تھی۔ وہ نہتے 313 تھے، مگر انہوں نے 1000 کے مسلح اور تجربہ کار لشکر کو دوستو شکست دے دی، اور ایسا بھی ہوا کہ مسلمان 3000 تھے اور انہوں نے 2 لاکھ کے لشکر کو شکست دے دی تھی۔ آپ نے کبھی کسی دوسری قوم کی تاریخ میں سنا کہ اتنے چھوٹے سے لشکر نے اپنے سے 14 گنا بڑے مسلح لشکر کو شکست دی ہو؟ نہیں۔ مگر مسلمانوں، تمہیں اپنی تاریخ پر ناز بھی ہونا چاہیے اور عبرت بھی حاصل کرنا چاہیے کہ جب تمہارے اندر اتفاق تھا تو تمہارے اکابر نے زید بن حارثہ کی قیادت میں شام کے میدانوں میں 2 لاکھ رومیوں کو ان کے اپنے گھر میں جا کر شکست فاش دے دی تھی۔ تو دوستو، اللہ کے بندو، آج تمہاری کمزوری کی وجہ ساز و سامان کی کمی نہیں، تمہاری کمزوری کی وجہ توپ و تفنگ اور گولہ و بارود کا فقدان نہیں، تمہاری کمزوری کی وجہ تربیت یافتہ فوجوں کی قلت نہیں، تمہاری کمزوری کی وجہ سائنس اور جدید ٹیکنالوجی کا عدم حصول نہیں، تمہاری کمزوری کی وجہ مال و دولت اور سیم و زر کی قلت نہیں، بلکہ تمہاری کمزوری کی وجہ ایمان و یقین اور اتفاق و اتحاد کا فقدان ہے۔ کفر کی بڑی بڑی طاقتیں صحابہ سے ان کے ساز و سامان اور اسلحہ کی وجہ سے نہیں ڈرتی تھی، بلکہ ان کے یقین محکم اور بے مثال اتحاد کی وجہ سے ڈرتی تھی۔ جب مسلمانوں میں یہ چیز باقی نہ رہی تو ان کا رعب اور دبدبہ بھی باقی نہ رہا۔ کسی زمانہ میں کابل پر ایک ترک راجہ کی حکومت تھی۔ یہ راجہ حضرت امیر معاویہ کو 10 لاکھ درم سالانہ خراج دیتا تھا۔ حضرت امیر معاویہ کے زمانہ خلافت کے بعد اس راجہ نے خراج دینا بند کر دیا۔ جب وقت کے بادشاہ کے نمائندے اس کے پاس خراج کا مطالبہ لے کر کے پہنچے تو اس نے ان کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، وہ لوگ کہاں ہیں جو پہلے آیا کرتے تھے؟ ان کے پیٹ فاقہ کشوں کی طرح دبے ہوئے ہوتے تھے، پیشانیوں پر سیاہ نشان پڑے رہتے تھے، ان کے جسم پر پھٹے پرانے کپڑے ہوتے تھے اور وہ کھجوروں کی چپلیں پہنا کرتے تھے۔ آنے والوں نے اسے بتایا کہ وہ تو دنیا سے چلے گئے، اب ہم ان کے نائب ہیں۔ راجہ نے جواب دیا، ان سے ہم ڈرتے تھے، مگر تم سے ہم ہرگز خوف نہیں کھاتے، تم جو چاہو کر لو، ہم تمہیں خراج نہیں دیں گے۔ اس راجہ کی نظر میں وہ کھجور کی چپل پہننے والے اور چیتڑوں والا لباس زیب تن کرنے والے طاقتور تھے، لیکن نوکروں اور خادموں کے دوستوں چلنے والے اور کے ساتھ چلنے والے اور شان و شوکت والا لباس پہننے والوں کی اس کی نظر میں کوئی وقت نہ تھی۔ دوستو، اس کی کیا وجہ تھی کہ انسان اور جماعت کی طاقت کا راز اس کی ظاہری شان و شوکت نہیں، بلکہ دوستو اس کی طاقت کا راز اس کا ایمان اور اس کا اتفاق اور اتحاد ہے۔ پہلے والوں کا ایمان بھی مضبوط تھا اور اتفاق و اتحاد بھی مثالی تھا، اس لیے ان سے بڑی بڑی طاقتیں ڈرتی تھیں۔ بعد والوں کا ایمان بھی کمزور، اتحاد بھی پارا پارا ہو چکا تھا، لہذا ان کا رعب دبدبہ بھی ختم ہو گیا تھا۔ ہمارے اسلاف کی حالت تو وہ تھی جو دوستو بہرکیف ایک اور تاریخی واقعہ دوستو میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں کہ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ کی قیادت میں شام کو فتح کرتے ہوئے فلسطین تک
ایک لشکر پہنچا۔ عیسائی بیت المقدس میں دوستو قلعہ بند ہو گیا اور مسلم فوجوں نے اس کو اپنے محاصرہ میں لے لیا۔ اس وقت عیسائیوں کی طرف سے صلح کی پیشکش ہوئی، جس میں ایک خاص شرط یہ تھی کہ خلیفہ وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ خود آ کر عہد نامہ کی تکمیل کریں۔ ابو عبیدہ نے عیسائیوں کی اس پیشکش سے امیر المؤمنین کو مطلع کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کے مشورے سے فلسطین کی طرف روانہ ہوئے۔ حضرت عمر فاروق کے ساتھ ایک اونٹ تھا اور ایک خادم۔ جب آپ مدینہ کے باہر پہنچے تو آپ نے خادم سے کہا، ہم دو ہیں اور سواری ایک ہے، اگر میں سواری پر بیٹھوں اور تم پیدل چلو تو میں تمہارے اوپر ظلم کروں گا، اگر تم سواری پر بیٹھو اور میں پیدل چلوں تو تم میرے اوپر ظلم کرو گے، اگر ہم دونوں اکٹھے سوار ہو جائیں تو ہم جانور کی پیٹھ توڑ ڈالیں گے، اس لیے ہم کو چاہیے کہ ہم راستہ کی 3 باریاں مقرر کر لیں۔ چنانچہ سفر اس طرح طے ہوا کہ ایک بار عمر فاروق بیٹھتے اور خادم اونٹ کی نکیل پکڑ کر چلتا، پھر خادم بیٹھتا اور آپ اونٹ کی نکیل پکڑ کر چلتے۔ اس کے بعد کچھ دور تک اونٹ خالی چلتا اور دونوں اس کے ساتھ پیدل چل رہے ہوتے تھے۔ اس طرح دوستو سفر طے ہوتا جا رہا تھا۔ اس سفر میں یہ واقعہ پیش آیا کہ جب اسلامی لشکر سے ملے تو ان لوگوں نے دیکھا کہ آپ ایک تہبند باندھے ہوئے اور آپ کے کرتے پر پیوند لگے ہوئے تھے۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا کہ امیر المومنین، آپ کو عیسائیوں کی فوج، افسروں اور بڑے بڑے مذہبی عہدیداروں سے ملاقات کرنی ہے، یہاں بڑے متمدن لوگ رہتے ہیں، آپ اس لباس میں ان کے سامنے جائیں گے تو ہماری کیا عزت رہ جائے گی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے ابو عبیدہ، کاش یہ بات تمہارے سوا کوئی اور کہتا، تمہیں معلوم نہیں ہم دنیا میں سب سے پست قوم تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے اسلام کے ذریعے ہم کو عزت دی، جب بھی ہم اس کے سوا کسی اور چیز کے ذریعے عزت چاہیں گے تو اللہ ہم کو ذلیل کر دے گا۔ دوستو حضرت عمر پیدل تھے، غلام سوار تھا، جسم پر چیتھڑوں والا لباس تھا، لیکن ہر جگہ غلغلہ تھا، شور تھا کہ عمر آ رہا ہے، کافر تھرا رہے تھے، حکومتیں لرز رہی تھی۔ کبھی آپ نے سوچا کہ آخر کیا وجہ ہے کہ ان کے پھٹے پرانے لباس میں بھی رعب تھا؟ ہمارا شاندار ملبوسات میں بھی نہیں، وہ کھجور کی چپلیں پہنا کرتے تھے مگر ان کا دبدبہ تھا، ہمارا قیمتی جوتوں میں بھی دبدبہ نہیں۔ دوستو وہ خچروں اور گدھوں پر سوار ہوتے تھے اور زمانہ ان سے کانپتا تھا، ہم لمبی لمبی گاڑیوں اور ہوائی جہازوں میں سفر کرتے مگر ہم سے کوئی نہیں ڈرتا۔ فرق یہ ہے کہ وہ باطن پر زور دیتے تھے، ہم ظاہر پر زور دیتے تھے، وہ ایمان کے متلاشی تھے، ہم درم و دینار کی جستجو میں ہیں، ان کے پاس یقین کی دولت ہے، ہمارے پاس پٹرول اور سونے چاندی کی دولت ہے۔ دوستو وہ خدا سے ڈرتے تھے، ہم انسانوں سے ڈرتے ہیں، ان میں اتفاق اور اتحاد تھا، ہمارے اندر اختلاف اور افتراق ہے، اور اسی اختلاف اور افتراق نے ہمیں دنیا بھر میں دوستو کم قیمت بنا دیا ہے، اور قرآن میں تو پہلے ہی بتلا دیا گیا تھا کہ اور آپس میں مت جھگڑے کرو، وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، اور آپس میں مت جھگڑو پس نامراد ہو جاؤ گے اور جاتی رہے گی تمہاری ہوا۔ چنانچہ تاریخ گواہ ہے کہ جب تک مسلمان متحد رہے انہیں دنیا کی کوئی طاقت شکست نہیں دے سکتی۔ مسلمانوں کو جب بھی شکست ہوئی آپس کے خانہ جنگیوں اور اختلافات کی وجہ سے ہوئی۔ دوستو اندلس میں دیکھیں نا کیا ہوا، اندلس جس کے ساحل پر مشہور اسلامی جرنیل طارق بن زیاد نے کشتیاں جلا ڈالی تھی، جہاں 800 سال تک مسلمانوں نے انتہائی شان و شوکت سے حکمرانی کی، جہاں کی جامع مسجد قرطبہ آج بھی مسلمانوں کے عظمت رفتہ پر آنسو بہا رہی ہے، جہاں کی نہریں اور باغات، محل اور کوٹھیاں آج بھی اپنے معماروں کو یاد کرتی ہیں۔ آپ جانتے ہیں وہاں کیسے اور کب زوال آیا؟ وہاں دوستو اسی وقت زوال آیا جب مسلمانوں نے کلام اللہ کو پس پش ڈال دیا تھا، اور وہ فرقوں اور گروہ میں بٹ گئے تھے، اور وہ ایک دوسرے پر فتوے لگا رہے تھے، اور اسلام کی بجائے اپنے خاندانوں اور قومیتوں پر فخر کرتے تھے۔ ایک مسلمان سردار دوسرے مسلمان سردار کو دیکھنا گوارا نہیں کرتا تھا، بلکہ ایک دوسرے کے خلاف عیسائیوں سے بھی مدد طلب کر لیتے تھے۔ مسلمانوں نے خود عیسائیوں کے ہاتھوں سے خوشی مسلمانوں کو ذبح کرایا، جس کی وجہ سے عیسائیوں کے دل سے اسلام اور مسلمانوں کا وقار اور دوستو روب ختم ہو۔ تو اللہ تعالیٰ دوستو ہمیں
آپس کے اندر اتفاق، اتحاد اور ایمان کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا۔ تو ہم اپنے اندر ایمان کی طاقت کو پیدا کریں، اتفاق پیدا کریں، اتحاد پیدا کریں، لڑائی جھگڑوں سے بچیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔